حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جنگل کے اندر ایک سوکھے ہوئے درخت کے نیچے عبادت کرنا اور آپ کے نزدیک سے ہندوؤں کا گزرنا اور ہندوؤں سے آپ کا پوچھنا کہ آپ کہاں جا رہے ہو، ان کا کہنا کہ ہم لوگ اشنان یعنی کہ غسل کرنے جا رہے ہیں اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے۔ حضرت بری امام کا فرمانا کہ آپ لوگ کیسے ایسے گناہ معاف کروا سکتے ہو، تو انہوں نے مزاحاً آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ آپ اگر اتنے ہی بزرگ ہو، آپ کا رب اتنا ہی آپ پر مہربان ہے، تو یہ سوکھا ہوا درخت اسی وقت ہرا کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو آپ کی دعا سے اسی وقت وہ درخت ہرا ہو گیا اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ اس پر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ راول پنڈی کے نزدیک ایک جنگل میں مقیم تھے۔ اس زمانہ میں یہاں ہندوؤں کی کثیر تعداد آباد تھی۔ ایک دن حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ شیشم کے ایک ایسے درخت کے نیچے بیٹھے ذکر الہی میں مشغول تھے جو مکمل طور پر سوکھ چکا تھا اور کئی سالوں سے اس کا تنا بھی کھوکھلا ہو چکا تھا۔ اچانک ادھر سے ہندو یاتریوں کا ایک قافلے کا گزر ہوا جو اپنے ساتھ بہت سارا ساز و سامان اٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عمر رسید ہندو سے پوچھا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کیا ترک وطن کا ارادہ ہے؟ اس ہندو نے جواب دیا، تم نے کیسا اندازہ لگایا کہ ہم اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے مقام پر منتقل ہو رہے ہیں؟ بوڑھے ہندو نے ایک مسلمان فقیر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اور ہندو نے جواب دیا، ہم تو اشنان یعنی غسل کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غسل کرنے کے لیے تو ساز و سامان لے جانے کی تو ضرورت پیش نہیں آتی، تو آپ کیوں اپنا ساز و سامان لے کر جا رہے ہیں؟ تو ہندو نے جواب دیا، ہمیں اشنان کے لیے پریاگ جانا ہے، یہاں سے بہت دور۔ حضرت امام بری نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا، کیا یہاں کے دریا خشک ہو چکے ہیں؟ ہندو نے جواب دیا، دریا تو لبریز ہیں مگر ان کے پانیوں میں پاک کرنے اور پاپ دھونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بوڑھے ہندو پجاری کے لہجے میں مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو طنزیہ جواب دیا، جیسا کہ وہ ایک مسلمان درویش کی کم علمی اور مذاق اڑا رہا ہو۔ وہاں گنگا اور جمنا کا سنگم ہے۔ ہندوستان میں بس یہی دو دریا انسان کے پاپ دھونے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ حضرت امام بری نے فرمایا، اگر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تو دنیا بھر کے دریاؤں کا پانی بھی انسان کو پاک نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ وہ بوڑھا ہندو حضرت امام بری کی بات کا جواب دیتا، ایک لمبے بالوں اور بے ترتیب داڑھی والا نیم برہنہ شخص آگے آیا اور حضرت امام بری سے طنزیہ لہجے میں کہا، اگر گنگا اور جمنا کا پوتر جل پاک پانی انسان کے پاپوں کو نہیں دھو سکتا تو پھر اسے کیا چیز پاک کر سکتی ہے؟ حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدائے واحد پر ایمان رکھنا اور اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کی مخلوق کا بھلا کرنا۔ حضرت امام بری نے ہندو پجاری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، بس یہی 3 اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے انسان گناہوں کی غلاظت سے دور ہو کر صاف و شفاف ہو سکتا ہے۔ ہندو پجاری نے حضرت بری امام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تم اس سوکھے درخت کے نیچے بیٹھے جل رہے ہو مگر تمہارے خدا نے اب تک تم پر اتنا بھی رحم نہیں کھایا کہ اس شیشم کے درخت کو ہرا بھرا کر کے تم پر سایہ ہی کر دیتا۔ حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو پجاری کے مذاق پر جواب دیتے ہوئے فرمایا، میرے خدا کی عجیب شان ہے، وہ زندوں کو مردہ بنا دیتا ہے اور پھر ایک دن مردوں میں دوبارہ جان ڈال دے گا۔ جب وہ کسی شیعہ کو عدم سے وجود میں لے آتا ہے تو پھر اس کے وجود سوکھے ہوئے درخت کو سرسبز شاداب کر دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہندو پجاری نے ایک مسلمان درویش کی بات کی گہرائی کو سمجھنے کے بجائے مزید مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تو پھر تمہارے خدا نے اس پیڑ کو ہرا بھرا کیوں نہیں کیا؟ حضرت امام بری نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس رب العزت کی مرضی۔ حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت جزم و شوق کے لہجے میں فرمایا، بندے کو ہر حال میں راضی با رضا رہنا چاہیے، دھوپ ہو یا چھاؤں، اس کے ماننے والوں کے لیے سب حاجتیں یکساں ہیں۔ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے کیونکہ تمہارے مذہب میں کوئی سچائی نہیں۔ ہندو پجاری کے لہجے میں
تنزیہ حقارت کا رنگ بھی شامل ہو گیا تھا۔ ہندو دھرم ہی سچا ہے، وہی اپنے ماننے والوں کو پاک بھی کرتا ہے اور انہیں مکتی بھی دلاتا ہے۔ حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ اپنی راہ لو۔ حضرت بری امام نے بے نیاز لہجے میں فرمایا، ان قریب تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ سچائی کیا ہے۔ ہندو یاتریوں کا قافلہ اپنے دیوتوں کو پکارتا اور بلند آوازوں میں بھجن گاتا ہوا اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت امام بری نے ان گمراہ راہوں پر ایک نظر ڈالی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، بے شک تو جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، سب کچھ تیرے ہی اختیار میں ہے، پھر بھی ان بت پرستوں کے سامنے اپنے نام لیوا کو شرمندہ نہ ہونے دینا۔ ہندو یاتریوں کا قافلہ اشنان کر کے گنگا نہا کر واپس آیا تو اپنے پاپ دھو کر واپس لوٹ رہے تھے تو انہوں نے حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کو شیشم کے درخت کے نیچے ذکر الہی میں پایا، مگر اس بار صورتحال بدلی ہوئی تھی۔ تمام ہندو یاتری شدید حیرت کے عالم میں شیشم کے اس درخت کو دیکھنے لگے جو کئی سالوں سے سوکھ چکا تھا، کیونکہ وہ وہاں کے رہائشی تھے جو تھوڑا عرصہ پہلے سوکھا دیکھا تھا اور اب جس میں نئی شاخیں اور پتے پھوٹ آئے تھے اور جن کا سایہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ نے ہندو یاتریوں کو دیکھا اور آپ کے ہونٹوں پر وہی تبسم تھا جو ایک اولیاء اللہ اور ایک عارف کی بنیادی پہچان ہوتی ہے۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، کیا تم لوگوں نے اپنے پاپ دھو ڈالے اور تم اس حقیقت تک پہنچ گئے کہ تمہاری سچائی کیا ہے؟ سچائی یہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پجاری نے شیشم کے گھنے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ تمام ہندو یاتریوں نے حضرت امام بری رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر ایمان لے آئے اور اپنے گردن اور کمر میں جو کڑے تھے وہ توڑ ڈالے اور ماتھے پر جو تلک تھا وہ بھی مٹا ڈالا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صوفیہ اکرام کے نقش قدم پر اللہ پاک چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔